السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نوکر کی اتنی اوقات کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ میں مالکوں کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تو مالک کے بیٹے نے سب کے سامنے مجھے کرسی سے دھکا دے دیا۔ سب لوگ مجھ پر ترس کھا رہے تھے۔ اس ضلالت کو دکھ لے کر میں ہمیشہ کے لیے صاحب کی نوکری چھوڑ دی۔ اماں ابا نے سمجھایا پر میں نے نہیں مانا۔ دن رات مزدوری کرتا ٹھیکیدار کو دیکھ دیکھ کر آخر کار کام سیکھ گیا۔ پھر بڑی بڑی عمارتوں کے ٹھیکے لینے لگا۔ میرے دن بدل گئے۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہن کر ایک دن مزدوروں کا کام سمجھا رہا تھا کہ پھٹے پر پرانے کپڑے پہن کر ایک نوجوان میرے پاس مزدوری مانگنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا۔ یقین نہیں آیا کیونکہ یہ تو وہی صاحب کا بیٹا جس نے میں چوکیدار اور ڈرائیور ان کے کوارٹر میں بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے جب اچانک گھبرائی سی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کاشف بیٹا، آپ کو چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ 10 منٹ میں ان کے سامنے حاضر ہو جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ ان ملازمہ کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں اماں، ہوا کیا ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولی تھی کہ صاحب کی گھڑی نہیں مل رہی اور ان کا کہنا ہے کہ آخری بار آپ ان کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا کہ اماں، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے صاحب کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے میں 10 بار سوچتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس سوچ کے مالک ہیں۔ جبکہ وہ پریشان لہجے میں بولی تھی کہ فی الحال تم ان کے پاس جا کر ان کی بات سن لو، ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ اس ملازمہ کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں بری طرح ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ بڑے صاحب معاملات ہمیشہ ٹھنڈے طریقے سے نپٹاتے تھے لیکن چھوٹے صاحب ان کے برعکس ہمیشہ ہر چیز کو دماغ پر سوار کر کے اگلے کا سکون برباد کر دیتے تھے۔ میں فوراً کھانا چھوڑ کر ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس بے شمار گھڑیاں تھیں لیکن وہ ہمیشہ ہر انسان کو اسی طرح ذلیل کرنا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے تھے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک گھڑی کا باکس اٹھتا ہوا میرے چہرے پر زور سے لگا تھا۔ میرے ماتھے سے خون کی ایک لکیر بہہ رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نکالو میری گھڑی ورنہ میں تمہارا ابھی کے ابھی قتل کر دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو میرا سامان چوری کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ گے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھتے رہیں گے؟ تمہیں تو آج میں پولیس کے حوالے کروں گا۔ جبکہ میرا روم روم کانپ اٹھا تھا، میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ صاحب، میں نے آپ کی کوئی سامان نہیں چوری کیا، خدارا مجھ پر رحم کھائیں۔ جبکہ اچانک ہی انہوں نے آگے بڑھ کر میرا گریبان تھام لیا تھا اور مجھے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے کہ تمہیں تو میں پولیس کے حوالے ہر قیمت پر کروں گا۔ پہلی بار بھی میں نے تمہیں میری 2 شرٹ چرائی تھی اور اب تم نے میری 50,000 کی گھڑی چرائی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اب تمہیں جانے دوں گا؟ میرا موبائل کہاں ہے؟ ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے موبائل کی طرف بڑھے تھے جبکہ میں بنا سوچے ان کی اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لڑکا ہمیشہ ہی ہر ملازم کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال ہی دیتا تھا، حالانکہ غلطی ملازم کی ہوتی بھی نہیں تھی۔ میں نے فوراً ان کی اماں کے کمرے میں دستک دی تو اندر سے مجھے اجازت مل گئی تھی۔ میں گھبرایا اندر داخل ہوا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میڈم، آپ کے بیٹے نے اپنی گھڑی کہیں گما دی ہے اور وہ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، وہ پولیس کو فون کر رہے ہیں۔ میڈم، میں نے کوئی گھڑی نہیں چوری کی، میں کیوں صاحب کا سامان چوری کروں گا؟ میں تو ان کے سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں نے تمہارے صاحب کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اس کی ہم عمر کسی لڑکے کو نوکری پر نہیں رکھو، اس کا دماغ کام نہیں کرتا اور الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، لیکن تمہارے صاحب نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لو کس طرح کا تماشا یہ لڑکا کرا رہا ہے۔ تم کوارٹر میں جاؤ، میں کرتی ہوں اور وہ اس کا بندوبست۔ یہ کہہ کر وہ میرے بغل سے نکل گئیں جبکہ میں نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ مجھے بھی اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے ابا کی جگہ یہاں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ ابا نوکری کرتے تھے، ان کو کرنے دیتا، سیدھا جا کر کسی پنکچر کی دکان پر کام کرتا۔ انسان کی فطرت میں ہی ہونا ہوتا ہے ذلیل ہونا، اور کیا نہیں، میں سیدھا کوارٹر میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ڈرائیور انکل اور چوکیدار دونوں ہی مجھے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ڈرائیور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ پریشان نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ جبکہ میں نے اب دھیرے دھیرے انہیں تمام بات سنا دی تھی تو وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے تھے کہ یہ انسان کتنا آسان فراموش ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر تم پرسوں پر وقت پہنچ کر ان کی جان نہیں بچاتے تو یہ اب تک مر چکا ہوتا۔
ڈرگس کتنی زیادہ مقدار میں لیا تھا اس نے، تم نے کتنے ٹائم سے اسے ہسپتال پہنچایا؟ مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے نمک حرامی کرنا۔ ان کی بات سن کر بھی مجھے راحت نہیں آ رہی تھی۔ اگر واقعی ہی پولیس آ جاتی، مجھے پکڑ کر لے جاتی تو میرا کیا ہوگا، یہ سوچ ہی مجھے ہلکان کر گئی تھی۔ میں دعائیں مانگنے لگا، اے رب کعبہ میرے لیے آسانی پیدا کرنا، میں مشکلات نہیں چاہتا، میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا، مجھے یہاں کام ہی نہیں کرنا، یہاں تک تو ہر لمحہ جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا کہ جب اچانک میرا موبائل فون بجا تھا، موبائل دیکھا تو سامنے صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ بڑے صاحب کی کال دیکھ کر میں فوراً ریسیو کی۔ ابھی میں نے ہیلو ہی کیا تھا کہ جب وہ فوراً بولے، اندر جاؤ، اس کو اپنی میڈم کے ساتھ مل کر دوائی دو، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اور ہاں تم پریشان نہیں ہونا، پولیس نہیں آئے گی، اگر اس نے پولیس کو فون بھی کیا تو پیچھے سے میں بیٹھا ہوں، میں ہینڈل کر لوں گا، اس کی ڈرگس کی وجہ سے طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ بہکی بہکی حرکتیں کر رہا ہے، اس کی گھڑی مل گئی ہے، واش روم میں تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا اور موبائل بند کر کے کچھ دیر دیوار کے ساتھ ہی سہارا لیے کھڑا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانس سے آزاد کی ہو۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے قدم دوبارہ بنگلے کے اندر کیے۔ میں اندر داخل ہوا تو اس کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ ملازمہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور کچھ اندر، یقیناً بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر اسے دوا کھلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ امیروں کی اولاد حد سے زیادہ ہی بے لگام ہوتی ہے، اور یہ کچھ زیادہ ہی دماغ سے پیدل تھا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ اپنی کلائی پر چھری رکھے کھڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے دھاڑ رہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے دوائی کھلانے کی جرت بھی کی تو میں خود کو مار لوں گا، جبکہ بیگم صاحبہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی کہ یہ چھری رکھ دو، ارسلان تم کیوں ہمیں اتنا پریشان کر رہے ہو، جبکہ میں نے بہت بری طرح چالاکی سے اس کے کپ کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ فی الحال اس کو دوائی دینا ضروری تھی، ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا، اس لیے وہ اب بھی بہکا ہوا تھا۔ میں نے بہت آرام سے پیچھے سے جا کر اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ لیا تھا۔ میرے یہ کرنے کی دیر تھی کہ بیگم صاحبہ فوراً آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر ایک طرف پھینک دی تھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے چلائی تھی، تم پاگل ہو چکے ہو اور پاگل کا علاج نفسیاتی خانے ہیں۔ ارسلان، وہ دن دور نہیں کہ جب میں تمہیں نفسیاتی اسپتال میں بند کرواؤں گی۔ جبکہ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ اس کی ماں نے مجھے دیکھا تھا اور ایک سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ کاشف، اسے مضبوطی سے پکڑنا، میں فوراً دوائی دے کر آتی ہوں، اسے دوائی کھلا کر آرام کروانا ہے، اس لڑکے نے سب کا سکون برباد کر دیا ہے، جو تمہاری مدد کر رہا ہے تم اسی کی کاٹ کر رہے ہو، شرم سے مر جانا چاہیے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون اندر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی صحت مجھ سے کم تھی، ورنہ جتنی جان وہ لگا رہا تھا لمحہ لگتا وہ مجھ سے چھڑا کر بھاگ جاتا۔ چند لمحے بعد بیگم صاحبہ دوائی لے کر آ گئی تھی، ان کے ہاتھ میں نیند کے انجیکشن بھی تھا۔ زبردستی اس کے منہ میں گولیاں ڈال کر پانی انڈیلا گیا تھا اور وہ فوراً ہی اسے قابو کر کے انجیکشن لگا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا، دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھیں اور چند لمحے بعد وہ میرے بازوؤں میں گر گیا۔ بیگم صاحبہ اور میں مل کر اسے ترتیب سے بستر پر لٹا کر اس پر چادر برابر کر رہے تھے اور لائٹ بند کر دی تھی۔ ہاں، سب کمرے سے باہر آ گئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی کہ تمہارا بے حد شکریہ کاشف، اگر آج تم نہ ہوتے تو یہ اس طرح سکون سے نہیں لیٹ پاتا۔ پرسوں بھی جو تم نے اس پر احسان کیا ہم تمہارا زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ابھی بھی جس طرح تم نے اپنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے مجھے آگاہی دی ہے، میں تمہارے بے حد مشکور ہوں گی۔ اگر پولیس آ جاتی ہے اور اس حال میں دیکھتی ہے تو تمہیں نہیں بلکہ اس سے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرگز لینے لگا ہے۔ پولیس فوراً پہچان لیتی، پھر لینے کے دینے پڑ جاتے اور تمہارے بڑے صاحب کی عزت پر بھی حرف آتا۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر اتنا بولا تھا کہ میڈم مجھے اس کی حفاظت سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف مجھے دیکھ کر غصے میں آ رہے ہیں۔ آپ کی اور ان صاحب کے کان بھرتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔
ان کے بھلائی کے لیے آپ کو سب بتاتا ہوں۔ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ تم پریشان نہیں ہو کاشف، تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے پاس سے سیدھا کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہاں پر رہ کر سوائے اذیت کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے 3 مہینے بیت گئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں جتنی ذلت مالک کا بیٹا مجھے دیتا تھا، میرا دل بہت اداس تھا۔ کوارٹر میں بیٹھ کر میں بس اب اللہ سے دعا ہی مانگ رہا تھا کہ آج کا دن بس جلدی سے گزر جائے اور میں گھر کے لیے نکل جاؤں۔ کچھ دیر مزید بیتی جب صاحب کا فون دوبارہ آنے لگا، میں نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ لوگ تو میری جان کی دشمنی بن گئے تھے۔ میرا کام باہر کے تمام معاملات دیکھنے کا تھا، سبزیاں لانا، گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوانا اور صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہر وقت رہنا، مگر ان لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کا پرسنل گارڈ بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ فون ریسیو کیا تو ہیلو کہنے کی دیر تھی اور وہ بولے تھے کہ اچھا اب تمہیں کام کرو، اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ ارسلان سو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اب اس کی آنکھ صبح ہی کھلے گی، شاید کل اسے کالج وغیرہ بھی جانا ہے تو تم اس کے ساتھ ہی جاؤ گے۔ اور ہاں، ڈرگز والی بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اگر یہ بات باہر نکلی تو بہت بڑا کہرام برپا ہو جائے گا۔ اس چیز کا احترام کرنا۔ جبکہ میں جی صاحب بول کر فون بند کر گیا۔ چھٹی کا سن کر میرے چہرے کی رونق واپس آ گئی۔ مجھے واقعی اس بات پر اپنے گھر والے جانا، میں فوراً سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ نہ میں نے چوکیدار کو آگاہ کیا اور نہ ہی ڈرائیور کو کچھ کہا۔ میں اب سیدھا گھر پہنچا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر آ گیا۔ ہمارا مقام کافی کچا تھا، غربت انسان کو کہیں کے نہیں چھوڑتی۔ میری ماں کپڑے سلائی کر رہی تھی، اور جبکہ ابا یقیناً ریڑھی لے کر گئے ہوئے تھے اور اب میں پارٹ ٹائم میں گھر پر رہ کر آلو کے پکوڑے بیچتے تھے۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ارے کاشف، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ جبکہ میری گہری سانس لے کر اماں کے برابر بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بس صاحب نے چھٹی دے دی اماں، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ میری بات سن کر اماں نے اپنا کام ترک کر دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ پھر سر جھکا کر بولا تھا کہ اماں میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا، یہاں پر میرے معاملات ٹھیک نہیں رہے۔ جبکہ میری اماں فوراً بولی تھی کہ پاگل ہو گئے ہو کاشف، اگر یہاں سے نوکری چھوڑ دو گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اور ان لوگوں سے تعلقات بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتے ہم۔ تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے بچے ہوں گے، سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہمیں ایک ایک چیز لے کر چلنی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ اماں فضول باتیں نہیں کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور آپ میری شادی سب بچے سب پر پہنچ گئی، جہاں نوکری کروں گا وہاں سے بھی پیسے ملیں گے اور ہمارے گھر کا نظام چل جائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ میری نہیں بن رہی۔ صاحب کا چھوٹا بیٹا پاگل ہے اور اس پاگل کو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اماں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن اتنے بے بس نہیں ہیں کہ ایسے مالکوں کے پاس رہ کر ذلالت برداشت کریں۔ میں نوکری چھوڑ کر اپنی زندگی بناؤں گا۔ جبکہ میری ماں فوراً بولی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ مت بھولو وہ وقت جب انہوں نے، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر رہی تھی کہ اس سے پہلے میں ان کی بات کاٹ کر بولا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، آپ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، ایک ہی بات کر کر کے آپ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو میرے بابا نے بھی ان کے لیے کم قربانیاں نہیں دی۔ اب بڑھاپے میں آ کر وہ اپنی اولاد ان کے سامنے کھڑی کر دیں گے، اور اب ان کا ہم کتنا خیال کریں؟ میں نے بس طے کر لیا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کروں گا اور آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ ابا کا دماغ بھی بنائیں کہ یہ میری آخری فیصلہ ہے۔ میری بات سن کر میری اماں روتے ہوئے بولی تھی کہ کاشف، تم بہت احسان فراموش ہو، تم وہ وقت بھول رہے ہو جب انہوں نے اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جھنجھلا کر بولا تھا کہ بس کر دیں، ایک ہی بات کر کر کے آپ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، آپ سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے۔ زندگی میں انسان کے پاس کوئی ایک دوست ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر دے اور اگلا اسے سمجھے، لیکن یہ آپ میری وہ دوست نہیں ہیں۔ میں غلط سمجھا تھا کہ آپ میری وہ دوست ہیں، اس سے بہتر تھا کہ میں کسی لڑکے کو اپنا دوست بنا لیتا، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کر لیتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچانک ہی بہت غصہ آ رہا تھا، شاید صاحب کے بیٹے کا غصہ تھا جو میری ماں پر نکلا تھا۔ میں پاؤں پٹک کر گھر سے باہر نکل گیا، سیدھا ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر آرام کرنے کا تھا، کیونکہ گھر پر تو مجھے اب معلوم ہی تھا کہ ابا کے آنے کے بعد لڑائی جھگڑے ہونے ہیں۔ میں چپ چاپ ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا کہ جب ویٹر میرے پاس آ کر آرڈر مانگنے لگا۔ میں نے صرف ایک چائے بول کر سر جھکا لیا تھا۔
عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اماں کی باتیں کئی حد تک درست تو تھیں، انہوں نے ہمارے لیے ماضی میں جو کچھ کیا تھا وہ میں بھول نہیں سکتا، اور اوپر سے بابا کا آپریشن پر وہ منظر یاد کر کے لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا، میں اتنا مفاد پسند نہیں بن سکتا تھا کہ ان کی کارکردگی بھول جاتا۔ انہوں نے ایک برے وقت میں ہمیں سنبھالا۔ چند لمحے مزید بیتے تھے کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، دیکھنے میں 40 سال کا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھا جب وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا کہ اکیلے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ بولے کہ میں بھی اکیلا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں اس اجنبی کو اچانک آنا مجھے تھوڑا سا بکھلا گیا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس طرح ایک اجنبی کا میرے سامنے بیٹھنا، مجھ سے پوچھ تاچھ کرنا، نہ جانے کیوں مجھے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جس طرح کے معاملات صاحب کے بیٹے کے ساتھ چل رہے تھے، اگر یہ آدمی کوئی انویسٹیگیٹر ہوا تو بلا وجہ میں اور صاحب کا بیٹا مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں نے بروقت کھڑے ہونے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں وہاں سے ہی بھی نکلتا اس سے پہلے ہی وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم پرسکون ہو کر بیٹھے رہو، میں نے سوچا تم سے تھوڑی دیر بات کر لیتا ہوں۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو بھی کوئی ذاتی معاملات دوں گا، جبکہ وہ بولا تھا کہ تم سے ذاتی معلومات لوں گا بھی کیوں؟ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ فون اٹھا کر وہ کسی سے گھر کی بات کر رہا تھا کہ باتوں سے لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی ٹھیکیدار ہے اور گھر وغیرہ بناتا ہے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور اب پرسکون ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ کوئی پولیس والا ہے۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مختصر بات کر کے فون رکھ دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تمہیں میں نے اکثر اسی ہوٹل میں بیٹھے دیکھا ہے، آج اکیلا تھا تو سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا کر بولا کہ ایک بنگلے پر ملازمت کا کام، بڑے صاحب کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، ان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو میں مہیا کرتا ہوں۔ جبکہ وہ بولے کہ یہاں کے ہوٹل کے مالک بتا رہے ہیں کہ تمہاری بہت بات ہے وہاں پر، جبکہ مجھے اب نہ جانے کیوں ایک گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا تھا کہ تم کچھ الٹا سیدھا سوچنا مت شروع کر دینا۔ اکثر تمہیں یہاں دیکھتا ہوں اور مجھے نہ جانے کیوں تم میں کوئی کافی قابلیت لگتی ہے، اللہ جانے، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم زندگی میں بہت محنت کش انسان ہو۔ اسی لیے میں نے تمہارے بارے میں ہوٹل کے مالک سے پوچھا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں یہی بتایا تھا کہ تم کسی بنگلے پر کام کرتے ہو اور تمہارے باپ کی اور تمہاری وہاں پر بہت بات ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ صرف یہی آدمی نہیں بلکہ کئی لوگ مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ تم کافی محنت کش، اور یہ بات سچ تھی۔ میں نے 10 سال کی عمر سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کے بعد میں اماں کے بنائے ہوئے ہاتھ کے پکوڑے بیچتا تھا۔ 15 سال کی عمر تک میں نے ایک دکان پر ملازمت کی تھی اور اب 20 سال کی عمر میں ابا کی جگہ پر نوکری کرنے جا رہا تھا، مگر میرا دل وہاں پر جا کر مطمئن نہیں تھا۔ کسی انسان کو مسلسل ذلیل کیے جا رہا ہو اور جب ایک جانور کو بھی مسلسل تھکاتا رہا ہو تو آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ جس طرح سے مالک کا بیٹا مجھے دھتکار رہا تھا، میرا کلیجہ چیر دیتے تھے، مگر کیا کرتا، گھر کی مجبوری تھی، اتنی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہاں پر کام کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا میرا ارادہ تمہیں اپنے ساتھ کام پر رکھنے کا تھا، لیکن خیر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو اس کانٹیکٹ نمبر پر میرے ساتھ بات کر لینا۔ لوگوں کے گھر بناتا ہوں، مجھے ایک ایسے مزدور کی ضرورت ہے جو میرا حساب کتاب بھی دیکھ سکے اور کام بھی کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں یہ کام نہیں آتا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ہاں میں نوکری تو ڈھونڈ ہی رہا ہوں، وہاں پر بات تو بہت ہے لیکن میرا ارادہ اور مزید کام کرنے کا نہیں۔ اسے ہر چھوٹی بری بات لگ رہی تھی۔ اس طرح مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح مجھے ذلیل کیا جاتا ہے، میرا دل نہیں مان رہا وہاں کام کرنے کے لیے۔ میری بات سن کر مجھے دیکھ کر بولے تھے کہ بے شک تمہارے انداز سے صاف جھلک رہا ہے کہ یہ ایک غیرت مند لڑکے کی بات ہے، لیکن کبھی بھی کام کو ان باتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا، کام میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اونچ نیچ معمولی اور اونچ نیچ نہیں تھی۔ یہاں پر باقاعدہ طور پر مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ ارسلان کا باپ یعنی بڑے صاحب اور ان کی بیوی مجھے بہت عزت دیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ارسلان مجھے بالکل ناپسند کرتا تھا۔
ان امیر ذاتوں کے سامنے اگر کسی کی تعریف کر دی جائے تو ان سے ہضم کیوں نہیں ہوتی۔ وہ آدمی میرے ساتھ بیٹھا انہی معاملات پر گفتگو کر رہا تھا اور پھر اٹھ کر خود ہی چلا گیا، اور وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں اس کا نمبر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرا ارادہ اب گھر جانے کا تھا۔ اس آدمی سے بات کر کے میں اپنا آپ کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میری بہترین دوست میری ماں تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو اپنے سب کچھ مانا تھا۔ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بطور دوست شامل نہیں کیا تھا۔ ہاں، دل میں امید تھی کہ ارسلان کو اپنا دوست بناؤں گا، مگر جس طرح وہ میری ٹکے ٹکے پر عزت اتار دیتا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی اس کی غلامی کرنے کی۔ کچھ دیر بعد میں گھر پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ابا اور اماں کا بری طرح جھگڑا ہو رہا تھا۔ ابا اماں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے، اور وہ اپنے مالک کی ڈانٹ برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ وہ ڈانٹ نہیں ہے، وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ ڈانٹ اور ذلالت میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن کئی بار ہمارے بڑے ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئے، تو ہاں ہاں تم آسمان سے اتر کے آئے ہو جو تمہارا مالک تمہیں پھولوں کی پلیٹ سجا کر دے گا۔ تم نوکری چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ ان لوگوں کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ جبکہ میں ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ اگر اس وقت مالک ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو آج ہم یہاں پر موجود نہیں ہوتے، لیکن میں بھی پھر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی مجھ میں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ جو بھی معاملات ہوں جلد حل ہو جائیں۔ یا تو میں وہاں پر مستقل طور پر نوکری کے لیے لوں گا، پھر میرے لیے کوئی اور بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ اگر انسان مستقل مزاج نہ رہے تو اس کا کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ پوری رات عجیب کشمکش گزری تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا ڈر میں بار بار دیکھ رہا تھا جس پر اس ٹھیکیدار کا نمبر درج تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر فون کر کے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچتا اگر وہ اس سے بدتر نکلا تب میں کیا کروں گا؟ کم از کم یہاں سے ہمیں اچھے پیسوں کی امید تو ہے۔ وہ آدمی تو مجھے جانتا تک نہیں ہے، بس ایک معمولی ملاقات۔ مجھے اتنی جلدی اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فریش ہو کر باہر آیا تو اماں خاموش سی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی کہ تم نے کل رات ہم سب کو پریشان کر دیا۔ تمہارے بابا پوری رات کروٹ بدلتے رہے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بتاؤ مجھے۔ جبکہ میں ان کے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ دونوں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو سوچ سمجھ کر اٹھائے گا، اور اماں میں 10 سال کی عمر سے نوکری کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اگر میری یہ نوکری چلی گئی تو آپ کا بیٹا اس گھر کے پیسے ضرور لائے گا، اس بات سے آپ بے فکر رہیں۔ لیکن اب وہاں رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ میری بات سن کر اماں نے سر نفی میں ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اسے غور سے سننا، مجھے کام کے لیے نکلنا تھا، لیکن اماں کی بات سننا بھی ضروری تھی۔ کبھی بھی ان کی بات نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مجھے ایک ایسے سچ سے آگاہ کرنے لگی کہ سن کر مجھ پر سکتہ داری ہو گیا تھا۔ جبکہ وہ فوراً بولی تھی کہ مذاق ان سے کیا جاتا ہے جنہیں سمجھ نہ ہو۔ میرے بیٹے ہو اور تمہیں اب یہ حقیقت معلوم ہونی ہی چاہیے۔ اماں کی بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً اپنی شرٹ بٹن کھول دیے تاکہ مجھے سانس آ سکے، اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی کہ اب یہ تم پر ہے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عموماً اس وقت وہ مجھے ناشتہ کرواتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی تھی۔ اس نے مجھے اندر ہی اندر بے چین کر دیا تھا۔ چپ چاپ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جوتے پہنے اور صاحب کی کوٹھی کی جانب روانہ ہو گیا۔ دل اتنا عجیب ہو رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں بنگلے پر پہنچ گیا۔ اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے جاؤ، چھوٹے صاحب نے کافی دیر پہلے تمہیں یاد کیا تھا۔ دماغ درست ہے، شاید تم سے کوئی بات کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور ورنہ ہنسی مذاق کرتا تھا، ناشتے کا پوچھتا تھا، مگر آج میرے دل کی دنیا ایسی ہلی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سیدھا ارسلان کے کمرے میں آیا۔ روزمرہ کی طرح وہ اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراہٹ دی تھی اور بولا تھا کہ کل کے لیے شکریہ۔ نشے کی حالت میں تھا، اس لیے دماغ کافی کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سنبھال کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ابھی تم میرے ساتھ یونیورسٹی چلو گے، اس کے بعد میرا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لنچ ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں بولا تھا کہ اس چیز کی اجازت مجھے پہلے آپ کے والد سے لینی ہے۔
اس کے بعد ہی ہم جائیں گے۔ میری بات سن کر اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تم ہر چھوٹی بات کی اجازت میری ماں سے لوگے۔ خاموشی سے یہیں کھڑے رہو، میں نے اماں سے کہہ دیا تھا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جان بوجھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ بے شک مجھے صرف اور صرف ارسلان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لیکن جو بات اماں نے بتائی تھی اب تو سوال ہی پیدا ہو گیا تھا کہ میں اس کے والدہ سے اجازت لیے بغیر کوئی قدم اٹھاتا۔ میں کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ آفس جانے کے لیے تیار تھی اور دیکھتے ہی انہوں نے قریب آ کر میرے کندھے کو تھپتھپایا تھا۔ کل رات سے میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، تم نے کل میرے لیے بہت کچھ کیا۔ خیر یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ جبکہ میں فوراً بولا ارسلان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یونیورسٹی چلو، اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ کھانے پر جائیں گے۔ جبکہ وہ فوراً بولی تھی کہ ہاں ہاں اس نے مجھے بتایا تھا، تم چلے جاؤ، اور ہاں اس پر دھیان رکھنا، اس کے ساتھ ہی بیٹھنا، ساتھ ہی رہنا، کیونکہ وہ ڈرگز لے رہا ہے اور کہیں حد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ وہ سامنے ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتا ہوا بولا کہ کر لی ماں سے بات، چاپلوسی ہو گئی میری۔ اس کے بعد تو نہ جانے کیوں میرا نظریہ ہی بدل گیا تھا۔ میں سر ہاں میں ہلا کر ان کے ساتھ ہاں کے باہر کی طرف گیا۔ چپ چاپ میں نے ان کے بیگ بھی تھام لیا تھا جو میری نوکری کا حصہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور یونیورسٹی میں ہی اس نے مجھے ایک گھڑی کے کانٹے کی طرح گھما دیا۔ کبھی کسی کام کے لیے مجھے کینٹین بھیج دیتا اور کبھی لائبریری، تو کبھی کسی کلاس روم میں ہی کھڑا رہتا، اور وہ میر باپ کا بیٹا اس کے لیے اسے کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ حالانکہ طالبہ کے علاوہ کلاس میں کسی بھی اجنبی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے بیٹے کو ہر چیز کی اجازت تھی۔ بعض اوقات وہ بینچ لے کر لیکچر میں ہی کھڑے ہو کر باہر چلا جاتا اور دوپہر 3 بجے وہ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے کچھ غلط ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ میں جب بھی جاتا تھا مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جس طرح یہ میری سب کے درمیان عزت اتارتا تھا یہ چیز ہمیشہ ناگوار گزرتی تھی۔ میں ان کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا جب اچانک ارسلان نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں کرسی سمیت زمین بوس ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تمہاری اتنی اوقات، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ جبکہ میرا دل کیا کہ میں اس وقت اس کا منہ توڑ دوں اور اسے بتاؤں کہ میں تمہارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زبان بند ہی رکھ لی۔ اس کا ایک دوست اسے روکتے ہوئے بولا تھا کہ نہیں ارسلان، یہ حرکت مت کرو، اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو اسے بیٹھنے دو۔ جبکہ وہ فوراً منہ بناتے ہوئے بولا تھا کہ بھلا اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم بھی چلے جاؤ، ویسے تم بھی کم حیثیت ہی ہو۔ ہم سب کے درمیان میں میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص مجھ پر ترس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست مجھے اٹھاتے ہوئے بولا تھا کہ جا کر باہر انتظار کرو، ہم لوگ کھانا کھا کر آتے ہیں۔ جبکہ ایک آدمی فوراً اپنی ٹیبل سے کھڑا ہوا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس امیر زادوں کے منہ ہی کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ جبکہ وہ فوراً غصے سے چلایا تھا، اگر تم کسی کے ساتھ بھی بیٹھے تو تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر جا کر میرا انتظار کرو، ملازم ہو میرے مالک نہیں ہو کہ تم۔ اس کے بعد سن کر مجھے مزید شرمندگی ہوئی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کا بیگ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا تھا۔ گہری سانس لے کر میں بے اختیار بولا تھا کہ نوکری میں چھوڑ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت، میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر میں ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کی ہے۔ ابا بہت ناراض ہوں گے، انہیں میں کسی طرح سنبھالوں گا، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں مطمئن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے ایک بہترین فیصلہ لیا، اپنی زندگی کا پرسکون کر کیا۔ اپنے نمبر پر 100 کا بیلنس ڈلوایا اور فوراً اسی نمبر پر کال کی جو اسی ٹھیکیدار نے مجھے دیا تھا۔ میری پہلی بل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی، جبکہ وہ فوراً بولے حیران کی بات ہے کہ آپ نے ایک رات میں فیصلہ کر لیا، مگر مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو ایڈریس بھی بھیج رہا ہوں، آپ اس جگہ آ جائیں، میرا یہاں کام کرنا چل رہا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد صاحب کی بھی کال آ گئی اور ابا کی بھی کال، اسی لیے میں نے فی الحال موبائل بند کر دیا۔ میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری منت سماجت کی جائے گی، مجھے سمجھایا جائے گا اور پھر احسان کے نام پر میرا دماغ خراب کر کے مجھے دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ مگر اب میں طے کر چکا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس بندے کے بھیجے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تھا۔
وہ سامنے ہی کھڑا اپنے مزدوروں کو کام سمجھا رہا تھا، فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی اس کے قریب آ کر گلے لگایا اور میرا کندھا تپتپاتے ہوئے بولا، تم بہت آگے جاؤ گے نوجوان، خیر اب تم آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں۔ تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے تم سب سمجھ جاؤ گے۔ مجھے لے کر ایک بجری کے پاس گیا اور اپنے ہاتھوں سے ملبہ بنانا سکھانے لگا۔ اوپر محل جا سکے میں بہت غور سے ان کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کو ہم اس ترتیب سے لے جائیں گے، انہوں نے حساب کتاب میرے ہاتھ میں رکھ دیا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو پڑھا لکھا ہو، صرف ایک میں ہی تھا جو میٹرک تک پاس تھا، اور میں نے میٹرک بے وجہ نہیں کیا تھا بلکہ بہت محنت کے ساتھ کیا تھا، اس لیے میرا حساب کتاب بہت اچھا تھا۔ میں نے 2 منٹ میں ہی ان کی تمام پریشانیاں حل کر دی، جس وجہ سے وہ مجھے کافی متاثر ہو گئے تھے۔ پورا دن میں نے مزدوری میں ہی گزار دیا، کبھی وہ مجھے سامان لے کر تیسرے محلے پر بھیجتے اور کبھی سامان لے کر نیچے بھیجتے۔ میں نے ایک دفعہ بھی منہ نہیں بنایا، کیونکہ وہ آدمی مجھے عزت دے رہا تھا اور مجھے عزت ہی چاہیے تھی۔ پیسہ انسان کما سکتا ہے، لیکن عزت انسان کو آسانی سے میسر نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اماں نے مجھے گلے لگا دن خوب سمجھایا کہ حقیقت پتہ چلنے کے باوجود تم نے یہ سب کر دیا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بڑے صاحب، بیگم صاحبہ سب نے مجھے فون کیا، حتیٰ کہ ارسلان نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ یقیناً کہ وہ بیگم صاحبہ کے کروا دیا ہوگا۔ اپنے اس کام پر دھیان دیتا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور دن رات مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ مجھے اس کام کو کرتے ہوئے سال بیت گیا تھا۔ آج میں نے پہلی بار اپنا خود کا کانٹریکٹ بھی کیا تھا۔ ہر وقت ٹھیکیدار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کام سب سمجھ آ گیا تھا، اس لیے وہ خود میری سائٹ پر بھی آیا تھا۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی برا انسان آتا ہے تو اچھا بھی آتا ہے، ہمیشہ ہمیں مثبت رہنا چاہیے۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، کچھ اسی ٹھیکیدار کی مہربانی تھی اور کچھ میری لگن تھی۔ میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ ہی وقت میں نے کافی ترقی کر لی، اپنا خود کا گھر بنایا، اماں ابا کو عمرہ کروایا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق میں کاٹن کا سوٹ پہنے اپنے مزدوروں کو کام وغیرہ سمجھا رہا تھا، جب اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑ گئی تھی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے مجھے سائڈ سے باہر کچھ بوتلیں وغیرہ جمع کرتا ہوا فوراً اس طرف بڑھا۔ میں کبھی کبھی کسی غریب کو اس طرح نہیں چھوڑتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر گئی، میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر کھجا رہا تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھائی ہے۔ وہ بڑے صاحب کی اولاد نہیں تھی بلکہ وہ میرے بابا کی اولاد تھی۔ بیگم صاحبہ کافی آزاد خیال عورت تھی اور ان کا چکر میرے باپ کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی وہ میرا خون تھا۔ بے شک وہ ناجائز اولاد تھی، لیکن وہ ناجائز اولاد میرے بابا سے تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گیا۔ پھر جب میں نے اس کا حولیہ وغیرہ درست کروایا تب مجھے معلوم ہوا کہ صاحب کو سچائی پتہ چل گئی۔ بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے پہلے وہ سچائی انہیں بتا کر اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے صاحب نے ارسلان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ڈرگس کی لت میں مبتلا تھا، اس لیے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے ہسپتال میں داخل کروایا تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ بابا خوب روئے، امی کی حالت بھی کافی خراب تھی، میرا خود کا حال بھی برا تھا۔ خدا ایسا بھی انصاف کرتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف میرے ساتھ ہی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ ہر ملازم کے ساتھ ایسا کرتا تھا، اور آج وہ خود اس راہے پر آ کر گیا تھا جہاں سہارا دے دیا۔ کچھ ہی وقت میں اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی۔ اسے بھی سچائی معلوم تھی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ وہ اپنی غلطیوں پر شرمسار تھا، جبکہ میں نے بھی اسے مزید پریشان نہیں کیا تھا، جبکہ نے ساتھ کام میں جوڑ لیا۔ انسان کی زندگی ایک آئینہ ہے، جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی پلٹ کر آتا ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی ظلم کا معاف نہیں کرتا۔ تھوڑے وقت بعد ہی ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ اصل میں یہ وہی اعمال کا سزا ہوتی ہے جو ہم نے دوسروں کو دی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بھلائی کرو، کیونکہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔